ذلت و خاک ساری خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے آپ میں ذلیل ہو گیا، یعنی منقصر المزاج ہو اور دوسروں کی نظروں میں باعزت و بزرگ ہو۔ لالچی آدمی ذلت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ ہر جبار کو، ذلیل اور متکبر کو بے عزت کرتا ہے۔ جس نے امانت سے لاپرواہی برتی، خیانت کی طرف گامزن ہوا اور اپنے دین و نفس کو اس سے دور نہ رکھا، تو بلا شبہ اس نے اپنے آپ کو دنیا میں قہر و مذلت میں ڈھکیل دیا اور آخرت میں اس سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے، وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے درمیان تکبر کرتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ قلت ذلت ہے۔ اللہ کی عظو شان پر کم بھروسہ کرنا ذلت ہے۔ جھوٹ ذلت ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں ذلت محسوس کرتا ہے، اللہ اسے ذلت سونپ دیتا ہے۔ لوگ ذلت کے خوف سے ذلیل ہوتے ہیں، انسان منافقت سے ذلیل ہوتا ہے۔ ذلت لالچ کے ساتھ ہے۔ قوی و قدرت مند دشمن کی قوت کا انکساری سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں۔ جیسے گھاس تیز طوفانی ہواؤں میں طوفان کے ساتھ ساتھ ہر طرف جھکنے کی وجہ سے بچتی رہتی ہے، ذلت قرض کے ہمراہ ہے۔ جو ظلم و باطل کے ذریعے طالب عزت ہوتا ہے، اللہ اسے انصاف و حق کے ذریعے ذلت دے دیتا ہے۔ فقر کا تحمل ذلت کے تحمل سے بہتر ہے، کیونکہ فقیری و صبر کر لینا قناعت ہے، اور ذلتوں پر صبر کیے رہنا بے عزتی و ذلت ہے۔ ذلیل ترین آدمی وہ ہے جو لعیم سے عذر خواہی کرے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سی ذلت سب سے زیادہ بری ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی لالچ۔ علم کی آفت ذلت ہے۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ خوشخبری و خوشبختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ میں ذلیل رہا، اطاعت خدا کے ذریعے عزت دار بنا اور اپنی قناعت پسندی کے ذریعے مالدار ہوا۔ اللہ جل جلالہ کے علاوہ تمام عزت دار ذلیل ہیں۔ جو ذلیل سے مدد چاہے گا وہ ذلیل ہوگا۔ جو دینوی افراد کے سامنے خاکساری و ذلت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنے جسم کی خلعت تقوی اتار پھینکتا ہے۔